علیکم۔ سب سے پہلے میں سخن سرائے کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے میرے منتشر خیالات کے اظہار کا موقع دیا۔ تو تھیوکریسی اور سیکولر اسٹیٹ کا تقابلی جائزہ لینے سے قبل میں تھوڑی سی تاریخ بتاؤں گا، پھر اس کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ تھیوکریسی کا آغاز کیسے ہوا اور کیسے یہ ڈکلائن کرتا چلا گیا، سیکولر کا تصور کیسے جنم لیا، اور آج کے دور میں تھیوکریٹک سٹیٹ اور سیکولر سٹیٹ کا میں کس کو بہتر آپشن کے طور پہ استعمال کیا جانا چاہیے۔ تو تھوڑا سا اگر اب ہم قبل از تہذیب کے دور میں چلے جائیں، اس وقت لوگوں کا جو طرز زندگی تھا وہ ہنٹر گیدرر کے طور پر تھا، شکار کرتے تھے، جہاں پر جاتے تھے، جہاں رات پڑتی تھی رہ لیتے تھے، گھروں میں درختوں کے نیچے جو ملتا تھا کھا لیتا تھے۔ اس دور میں ان انسانوں کے چھوٹے چھوٹے گروہ تھے، یعنی چھوٹی چھوٹی گروہ بندی تھی، اکٹھے نکلتے تھے، شکار کرتے تھے، رہتے تھے۔ اس گروہ بندی نے سب سے پہلے انسانوں کے اندر دو طرح کے متضاد مگر متوازی جذبات کو جنم دیا، جس میں سے ایک جذبہ عصبیت تھا، ایک جذبہ ایثار تھا۔ یہ دونوں بیک وقت جنم لیے تھے، یعنی اپنے گروہ کے علاوہ جو دیگر جتنے بھی گروہ تھے ان کے افراد کے خلاف ایک طرح کا تعصب پایا جاتا تھا، نفرت انگیزی پائی جاتی تھی، اور جو ایثار کا جذبہ ہے وہ صرف اپنے ہی گروہ کے افراد کے درمیان پایا جاتا تھا، یعنی اپنے گروہ کے افراد کے علاوہ کسی دوسرے کے ساتھ ایثار کا جذبہ اتنا ممکن نہیں تھا، یا بعض اوقات اگر دونوں میں کہیں پر کوئی کلیش آ گیا دو گروہ میں تو ہر صورت اپنے ہی گروہ کا ساتھ دینا ہے چاہے وہ غلطی کیوں نہ ہو۔ یعنی تب سے یہ جذبات جنم لیے، اور ابھی بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ شاید ہمارے جینیٹکس کا حصہ بن گئے ہیں۔ پاکستان جیسے ملک میں ابھی بھی وہ جذبات اسی طرح شدت کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ آپ اپنی برادریزم کو دیکھ لیں، فرقہ پرستی کو دیکھ لیں، اس صورتحال میں سیاسی پارٹیوں کو دیکھ لیں، ایون نیشنلزم میں بھی اسی طرح کے جذبات پائے جاتے ہیں کہ آپ نے اپنے ہی دھڑے کو سپورٹ کرنا ہے چاہے وہ غلطی کیوں نہ ہو۔ یہ وہی عصبیت اور ایثار کے دونوں جذبات ابھی تک ہمارے ہاں چلتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر آج سے تقریباً 12,000 سال قبل زرعی انقلاب آیا۔ زرعی انقلاب کے نتیجے میں انسان کے سماج کے اندر چند بنیادی تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ وہ تبدیلیاں کیا کیا تھیں؟ سب سے پہلے وہ جو گھومتے پھرتے رہتے تھے، شکار کے لیے مارے پھر رہے ہوتے تھے، انہیں ایک جگہ پر مستقل سکونت اختیار کرنا پڑی، یعنی جہاں پر زرخیز زمینیں تھی، فصلیں اگاتے تھے، وہیں پر اب انہوں نے رہنا ہے، یعنی ایک مستقل سکونت اختیار کرنا پڑی۔ اس کے علاوہ ان کے اندر کام کی تقسیم واقع ہو گئی، یعنی طبقے بننے شروع ہو گئے۔ پھر وہیں سے تصور ملکیت آیا، پراپرٹی کا کانسیپٹ آیا۔ اس سے پہلے پراپرٹی کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا۔ اس روئے زمین پر پائے جانے والی ہر چیز ہر ایک کی ملک میں تھی، وہ جہاں سے چاہتا پھل توڑ کے کھا سکتا تھا، جس جانور کا چاہتا شکار کر سکتا تھا۔ لیکن زرعی انقلاب کے بعد مویشیوں کا یعنی ڈومیسٹک اینیملز کا بھی کانسیپٹ آیا، اور ڈومیسٹک پلانٹس کا بھی کانسیپٹ آیا، جن کو اب ہم فصلوں کے طور پہ جانا چاہتے ہیں۔ جب یہ آئے، لوگوں نے ان کو رکھنا شروع کر دیا، زمین پر قابض ہونا شروع ہوئے، وہیں سے پھر تصور ملکیت جنم لیا۔ اس ملکیت کے تصور کے آنے سے پھر انسانی معاشرہ طبقات کا شکار ہوا۔ اس کے نتیجے میں گروہوں کا سائز بڑھنے لگا، چونکہ وہ سارے ایک جگہ پر سکونت اختیار کر رہے تھے، رہ رہے تھے، اور سائز بڑھنے لگا۔ جب سائز بڑھا، وہ جو چھوٹے چھوٹے گروہ تھے وہ بڑے بڑے کلین اور ٹرائب بننا شروع ہو گئے، اور ان کے اندر پھر طبقاتی تقسیم ہوئی۔ جن کے پاس ملکیت تھی وہ اپنی فصلیں اگاتے تھے، جن کے پاس ملکیت نہیں تھی وہ ان کی ہیلپ کیا کرتے تھے، جن کو آج ہمارے یہاں کمی کمیونٹی سمجھا جاتا ہے، یا ابھی بھی کچھ ہمارے علاقوں میں یہ کانسیپٹ چلتا آ رہا ہے۔ جب اس طرح کی تقسیم شروع ہوئی، پھر معاشرے کے اندر طبقاتی کشمکش نے جنم لیا۔ اس کے لیے پھر جیسا کہ ول ڈیورن لکھتا ہے کہ کچھ لوگ ایمانداری کی بجائے بے ایمانی کے ذریعے رزق حاصل کرنے کی تلاش میں رہتے تھے۔ مویشیوں کو چوری کرنا، فصلوں کو چوری کرنا، یہ کانسیپٹ آیا۔ جب یہ کانسیپٹ آیا، پھر ان کی حفاظت کے لیے اس کلین کو، اس ٹرائب کو کوئی بندوبست کرنا پڑا۔ وہیں سے پھر آہستہ آہستہ حفاظت کی ذمہ داری کا طبقہ پیدا ہو گیا۔ پھر جب مختلف قبائل رہتے تھے، ان کی آپس میں چپکلشیں بڑھ گئیں،
جس کے نتیجے میں پھر فوج کا ادارہ ڈیولپ کرنا پڑا. اور اسی کے پیرالل جب وہ اکٹھے رہ رہے تھے اور اس وقت کے جو مظاہر فطرت تھے، سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، چاند، آندیاں آنا، سیلاب آنا، ان کے بارے میں لوگوں کی فکر ابھی تک ناآشنا تھی کہ یہ مظاہر فطرت کی اصل کیا ہے یا یہ کیسے ہوتے ہیں. ان کے بارے میں غور کرنے سے پھر ان کو انہوں نے دیوتا ماننا شروع کر دیا، جس کو ہم کہتے ہیں خدا ماننا شروع کر دیا. یعنی آپ سورج کی پرستش، دھرتی ماتا کی پرستش، آندھیوں کی پرستش، آگ کی پرستش، یہ کرنا شروع کر دیا. یعنی ان تینوں طبقات کے ساتھ ساتھ مذہب کا بھی کنسیپٹ آ گیا. اب جو مذہب کا جب کنسیپٹ آیا، ان میں جو ذہین لوگ تھے انہوں نے مذہب پر اپنی اجارہ داری قائم کرنا شروع کر دی. یعنی وہ اپنی طرف سے یوں سمجھ لیں کہ خدا کے نمائندے بن کے زمین پر آ گئے. آپ اگر پہلا کنسٹیٹیوشن، ریٹن کنسٹیٹیوشن حموربی کا اٹھا کے دیکھیں، اس میں وہ لکھتا ہے کہ یہ مجھے خدا کی طرف سے ودیت کیا گیا ہے. اس طرح یہ جو مختلف طبقات تھے ان میں کشمکش پیدا ہوئی. ان میں جو سب سے امپورٹنٹ تھا اس وقت وہ مذہبی طبقہ تھا. اس کو تقدیس کا درجہ حاصل تھا. لوگوں کی فکر کو قابو کرنے کے لیے وہ ہر بات کو الہامی بات تصور کرتا تھا کہ یہ خدا کی طرف سے ایسا قانون ہے، ایسے کرنا چاہیے. تو اس وقت مذہبی ریاستوں کا وجود میں آنا شروع ہو گیا. اور جیسا کہ سر نے پہلے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے کہ مذہبی ریاستیں کتنے کتنے ایریاز میں پھیلی ہوئی تھیں اور کہاں کہاں تک تھی اور آہستہ آہستہ کیسے ان کا خاتمہ شروع ہوا. تو اب یہ جو مختلف جو طبقات تھے ان کو آپس میں قابو رکھنے کے لیے، ان کو ایک ربط اور نظم کی لڑی میں پرونے کے لیے ریاستیں وجود میں آئی. لیکن اس وقت جو ریاستیں تھیں وہ مذہبی ریاستیں تھیں. یعنی مذہبی جو پروت تھے اس وقت، اس کو پروت راج بھی کہا جاتا ہے، سمیری زبان میں پتیسی کہا جاتا تھا. وہ پروت راج ایک عرصہ دراز اسی طریقے سے حکمرانی کرتے رہے. لیکن جب سٹی اسٹیٹس کا دور آیا، پھر امپائرز اور اسٹیٹس کا دور آیا، تو مسئلہ یہ بنتا گیا کہ جو پروت راج ہوا کرتے تھے وہ بیک وقت مذہب کے بھی رہنما تھے اور اس وقت مملکت کے بھی کام سر انجام دینا پڑتے تھے. اس کے علاوہ جب کوئی بھی جنگ ہوتی یا کہیں سے بھی کسی قبیلے کے ساتھ کلیش ہوتا تو اس وقت جو جتنے بھی حکومتی معاملات تھے وہ سپہ سالار کے سپرد کرنا پڑتے تھے، اور جو ہی جنگ ختم ہوتی تھی وہ پھر ان سے واپس لے لیا جاتے تھے. لیکن اس میں بھی کوئی توازن نہیں تھا، کوئی ایک طرح کی تقسیم نہیں تھی کہ وہ کیسے ہونا ہے. اسی طریقے سے یہ معاملات چلتے رہے. پروت راج ایک لمبے عرصے تک چلتا رہا اور اس کے علاوہ پھر اس میں بہت بڑے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. بعد میں پھر یہیں سے ملوکیت نے جنم لیا. یعنی بادشاہت اور چرچ کو تھوڑی دیر کے لیے الگ الگ، لیکن وہ آپس میں ایک خاص سطح پر ان کا گٹھ جوڑ ہوتا تھا. یعنی ملوکیت، بادشاہت الگ ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی چرچ، کلیسا یا دیگر مذہبی پیشواؤں کی عبادت گاہیں تھیں ان کا آپس میں ایک ربط تھا. وہ ان کو کچھ نہیں کہتے تھے اور وہ ان کے لیے راہ ہموار کیا کرتے تھے. یعنی جب بھی بادشاہ کی یوں سمجھیں کہ بادشاہ نے حلف لینا ہے تو وہ روم یا کلیسا کی مدد سے حلف لیا کرتا تھا. اس کے بغیر حلف لینا ممکن نہیں تھا. اور اس کے علاوہ کلیسا نے جو فتویٰ جاری کر دینا ہے بادشاہ لازماً اس پر عمل پیرا ہوتے تھے. لیکن یہ گٹھ جوڑ آخر کب تک چلتا؟ اس میں کلیش ہونا شروع ہو گیا. اس دور میں اظہار رائے پر پابندی ہوئی. اس کلیسا کے خلاف کوئی بھی بات کرتا کلیسا اس کے اگینسٹ جاتا. بادشاہ سے طرح طرح کی منمانیاں کرواتا. کلیسا مکمل طور پر ریاست پر حاوی تھا. آپ پہلے دور کے جتنے بھی سائنسدان ہیں ان کو دیکھ لیں کہ جس کا بھی بیان کلیسا سے ٹکرا گیا ہے کلیسا نے اس کے خلاف فتویٰ دے دیا. وہ جا قتل ہوا ہے، جلا وطن ہوا ہے، کوڑے مارے گئے، جو بھی کیا گیا. یہ اس طریقے سے پروسیس چلتا رہا ہے. یعنی کلیسا نے اظہار رائے پر پابندی لگائی ہے. اس وقت شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لوگوں میں اتنا شعور نہیں تھا. کتابیں یا علم کی باتیں صرف کلیسا تک محدود تھیں. یعنی کلیسا ہی کے پاس علم تھا، لوگوں کی فکر پر حاوی تھا. دوسرے لوگوں کو اس کلیسا کے خلاف بات کرنے کا کسی طرح کی بھی آزادی نہیں تھی. اس کے علاوہ بادشاہ اور پوپ یہ آپس میں چلتے رہے. لیکن پھر 15ویں صدی میں جا کر 14ویں 15ویں صدی میں سب سے پہلے چھاپا خانہ تیار ہوا جرمنی کے اندر. اس کی وجہ سے کتاب تک
आम आदमी की बेरसाई होना शुरू हो गई। लोगों ने अपनी राय की आज़ादी का भरपूर फ़ायदा उठाया। शुरू में यकीनन इसके ख़िलाफ़ भी कलीसिया ने बड़े फतवे दिए, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए तरह तरह के हरबे इस्तेमाल किए गए। एक मिसाल आप गलीलियो की ले लें, कोपरनिकस की ले लें। इन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि ज़मीन मरकज़ नहीं है कायनात का, यह निज़ाम शमसी में सूरज मरकज़ है, ज़मीन गुम, सिर्फ इतनी बात थी। लेकिन ये बात चूँकि कलीसिया के मुतज़ाद थी, उसकी मुखालफत में थी, उन्होंने मुखालफत बनाई थी, हालांकि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, तो उसके ख़िलाफ़ वो हो गए और मजबूरन उसे कैद कर दिया गया और मजबूरन उसे मानना पड़ा कि ठीक है ऐसा नहीं है। लेकिन वो चुपके से कहा गया था कि मेरे ना मानने से ज़मीन कौन सा रुक जाएगी, ज़मीन तो चलती रहेगी। इसी तरीके से फिर आहिस्ता आहिस्ता कब तक आप किसी की आवाज़ को दबा के रखते हैं, किताबों तक अवाम की रसाई हुई और बिल आखिर फिर चर्च के ख़िलाफ़ लोगों के जहनों में एक तरह की नफ़रत पैदा होना शुरू हो गई। चर्च ने जितने भी मजालम किए थे 15वीं-16वीं सदी में, लोग उसके खिलाफ नफरत का शिकार थे। वो जो भी बात करते थे वो उसके खिलाफ फतवा आ जाता था, जो भी बात करते थे उसके खिलाफ फतवा आ जाता था। बादशाह को लाजमन ये ज़रूरी होता था कि जब भी उसकी ताजपोशी होनी है वो कलीसिया की मदद से होनी है, उसके बगैर मुमकिन नहीं है। कलीसिया ने जो फतवा देना है हर सूरत उस पर अमल दरामद होना है। ये चंद ऐसी मुसीबतें थी जिनसे जान छुड़वाना उस वक्त मुआशरे ने ज़रूरी समझा। सबसे पहले चर्च के खिलाफ हुकूमती सतह पर जिसने एहतजाज किया वो हेनरी अष्टम था। हेनरी सिक्स्थ ने इंग्लैंड में रोम से अपना नाता तोड़ दिया। उसके बाद फिर दीगर यूरोप के कंट्रीज़ ने भी आहिस्ता आहिस्ता करके चर्च से खुद को सेपरेट करना शुरू कर दिया। इनकलाब फ्रांस के बाद फ्रांस में भी चर्च का खात्मा होना शुरू हो गया। और सबसे पहले अब हम आते हैं कि वहीं से फिर आहिस्ता आहिस्ता सेकुलर स्टेट ने जन्म लेना शुरू कर दिया। ओरिजिन एंड नेचर ऑफ सेकुलरिज्म किताब है जॉर्ज जे हॉलियॉक की। उसने सबसे पहले यह लफ्ज़ सेकुलर इस्तेमाल किया। सेकुलर लफ्ज़ इस्तेमाल करने के बाद यानी उसने यह कहा कि मज़हब को हुकूमती सतह पर किसी तरह का कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए। मज़हब फ़र्द और खुदा का मामला है। मज़हब को रियासती मशीनरी से खुद को जुदा कर लेना चाहिए। हमारे यहाँ सेकुलर लफ्ज़ के साथ थोड़ी सी ज़्यादती की जाती है। हम ये समझते हैं कि सेकुलर लादीनियत का लफ्ज़ है कि ये मज़हब को निगेट करता है, ये दीन को निगेट करता है। सेकुलर का मतलब कभी भी दीन की नफ़ी नहीं रहा। सेकुलर का मतलब सिर्फ यह है कि रियासती सतह पर दीन का असर व नफूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया था कि रियासत का वजूद में आना, जैसा कि फ्रेडरिक एंजल कहता है, वो बेसिकली मुख्तलिफ तबकात को एक नज़्म की लड़ी में परोने का नाम था। रियासत नाम ही इसका है कि मुख्तलिफ तबकात को एक लड़ी में परो दे। अब जिसने भी यानी रियासत ने मुख्तलिफ तबकात को रब्त में लाना है, यकीनन वो रियासत तबकात से मावरा होनी चाहिए। अगर वो रियासत खुद एक तबका बन गई है तो मुख्तलिफ तबकात को एक लड़ी में परो नहीं सकती। रियासत का बुनियादी काम यह है कि एक मुआशरे में, एक समाज में, चूंकि मुख्तलिफ तबकात रहते हैं, उन तबकात को हमने एक लड़ी में परोना है, नज़्म की लड़ी में, रब्त की लड़ी में। तो इसलिए वो जो रियासत बन रही है वो ऐसा इदारा होना चाहिए, ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो खुद उन तबकात से मावरा हो। अगर वो बजाते खुद एक तबका बन गया है तो उसकी जो सिफ्त अदल है वो ख़त्म हो जाती है। सिफ्त